नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उग़्ज़ू तग़नमू वसूमू तसिह्हू वसाफ़िरू तस्तग़नौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के दरस कुरान में रोज़ा और तंदुरुस्ती के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। तरगीब की रवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगो जिहाद करो, गनीमत हासिल करोगे, रोज़ा रखो, सेहत व तंदुरुस्ती मिलेगी, सफ़र करो, माल व दौलत मिलेगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है तंदुरुस्ती और रोज़ा। तो वसूमु तसिह्हु के साथ हमारा ताल्लुक़ है, बाकी दोनों को हम छोड़ देते हैं। यानी रोज़े से तंदुरुस्ती मिलती है, लेकिन हमारे क्या होता है कि हम रोज़ा रखेंगे, खाने पीने से दूर रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। हालांकि आप अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि सूमु तसिह्हु, कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम सेहत याब हो जाओगे। हुक्मा का भी इसके बारे में तजर्बा चला आ रहा है कि जब खाली पेट रहता है तो आदमी सेहतमंद रहता है, और ये खाली पेट रहना इंसान के लिए बहुत ही मुफीद है। ये जो हमदर्द के बानी है हकीम मोहम्मद साई शहीद रहमतुल्लाह अलैह, चंद साल कबल उन्होंने एक मज़मून लिखा, रोज़ा और मेरा ज़ाती तजर्बा। इस उन्वान से उन्होंने कहा कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्कुल हल्की ग़ज़ा अपनी रख ली, ना मैं सब्ज़ी खाता, ना पकोड़े, ना समोसे, हल्की सी ग़ज़ा खाता था। जब महीना गुज़र गया तो ईद के बाद मैंने अपनी नवासी को कहा कि जाओ वज़न करने वाली मशीन लाओ। जब मैंने वज़न किया तो मेरा 6 पौंड वज़न बढ़ चुका था। ये तो वो अपना तजर्बा ज़िक्र करते हैं। इसी तरह मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर माजिदी में इरशाद फरमाते हैं कि जदीद व कदीम सब तबीब इस पर मुत्तफ़िक हैं कि रोज़ा जिस्मानी बीमारियों के दूर करने का बेहतरीन इलाज और जिस्म इंसानी के लिए बेहतरीन मुस्लिह है। फिर नफ्स की ज़ब्त नफ्स की रूह जो सारी उम्मत में ताज़ा हो जाती है, इसके लिहाज से भी महीना भर की ये सालाना मुशक्क़त एक बेहतरीन ज़रिया है। इसी तरह यूनानी हिंदी अतिब्बा और सब का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि ग़िज़ा मुँह के अंदर पहुँचकर जिस वक्त हलक में जाती है, इसी वक्त से फ़ेल हज़म शुरू हो जाता है। इसके बाद नाली के ज़रिए ग़ज़ा मैदा में पहुँच जाती है। फिर मैदा में 3 कुव्वतें काम करती हैं। नंबर 1 कुव्वत मास्का, नंबर 2 कुव्वत हाज़मा, और नंबर 3 आखिर में ग़ज़ा के 2 हिस्से हो जाते हैं। कुव्वत मास्का ग़ज़ा को कुछ देर तक रोके रखती है, फिर कुव्वत हाज़मा इसको हज़म करना शुरू करती है। आखिर में ग़ज़ा के 2 हिस्से हो जाते हैं, उम्दा और फुज़ला। कुव्वत दाफ़िआ फुज़ला को आंतों में बेच देती है और उम्दा जोहर को आरूक मासारिका के ज़रिए जिगर में रवाना करती है। फुज़ला आंतों से खारिज होकर बरास की शक्ल में नमूदार होता है और जोहर ग़ज़ाई जिगर में दोबारा पकता है। इसी तरह निज़ाम हज़म की अगर हम गुफ्तगू करें तो इसमें 4 कुव्वतें काम करती हैं। नंबर 1 खून, सफ़रा, बलगम और सौदा। ये चारों कुव्वतें निज़ाम हज़म के लिए बहुत ही मुफीद हैं। फिर आगे जाके जाज़बा, मास्का, हाज़मा, दाफ़िया, इन चारों कुव्वतों के अमल के बगैर ना तो कुछ चीज़ हज़म हो सकती है और ना ही कोई ग़िज़ा वो जुज़्वे बदन बन सकती है। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا معدہ خالی ہوتا ہے تقریباً گھنٹے، تو اس وجہ سے جو اس کی قوت ہاضمہ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور جتنی بھی اس کی معدے کی جتنی بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ روزے سے متعلق یورپ کے مختلف اطباء کے اقوال کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ بھی ضروری ہے کہ روزہ سے متعلق یورپ کے معروف اطباء کے چند اقوال پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دیں یہ اصول۔ تو نمبر 1، ڈاکٹر مائیکل، وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے خیالات پریشان نہیں ہوتے، جذبات کی تیزی جاتی رہتی ہے، برائیاں اور بدیاں دور ہو جاتی ہیں، اور تجرد کی زندگی بخوبی گزر جاتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سی فرائڈ وہ کہتے ہیں کہ روزہ گناہوں اور برائیوں کو روکتا ہے اور جذبات کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ ڈاکٹر سیموائل الزینڈر وہ لکھتے ہیں کہ روزہ روحانی امراض کا علاج ہے، یہ روح کو صاف و پاک رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کلائیو وہ کہتے ہیں کہ روزہ سے کئی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، خصوصاً مرطوب اور بلغمی بیماریاں۔ ڈاکٹر جکٹ کہتے ہیں کہ روزہ روح کی غذا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہنری ایڈورڈر وہ کہتے ہیں کہ جذباتی انسانوں اور مجردوں کے لیے روزہ بہت مفید ہے، اس سے خیالات درست رہتے ہیں اور شیطانی وسوسے قریب نہیں آتے۔ ڈاکٹر ایمرسن وہ کہتے ہیں کہ فاقہ کی بہترین صورت روزہ ہے جو اہل اسلام کے طریق سے رکھا جاتا ہے۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب کسی کو فاقہ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ اسلامی طریقے سے روزہ رکھے۔ طبیب اور ڈاکٹر جس طریقہ سے فاقہ کرواتے ہیں وہ قطعی غلط ہے۔ ڈاکٹر جوزف کہتے ہیں کہ روزہ سے ظاہر و باطن کی غلاظتیں دور ہوتی رہتی ہیں، یہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دفع کرتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر فرینکفین کہتے ہیں کہ کبھی کبھی روزہ رکھنا مفید ہوتا ہے جس سے جسم کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن روزہ رکھتے اور کھولتے وقت بسیار خوری سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ڈاکٹر رچرڈ کہتے ہیں کہ جس شخص کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہو اسے لازم ہے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھا کرے۔ میں مسیحی دوستوں سے کہوں گا کہ وہ اس بات میں مسلمانوں کی تقلید کریں کہ ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ بہت بہترین ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی رکھیں کہ روزہ کوئی سزا نہیں ہے کہ جسم کو تکلیف پہنچا کر معبود کی ناراضگی کو دور کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ قاموس القرآن کے اندر مولانا قاضی زین العابدین صاحب وہ لکھتے ہیں کہ روزہ کوئی سزا نہیں کہ جس کا مقصد جسم کو تکلیف پہنچا کر معبود کو راضی کرنا مقصد ہو، جیسے کہ بت پرست اقوام کے اندر تھا کہ جب ان کے جو دیو تھے وہ سمجھتے کہ غیظ و غضب کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں تو غصے کو ٹھنڈے کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے تاکہ معبود کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے نہیں رکھا، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اس کو برداشت کیا جائے، اور یہ اللہ کے قرب اور نزدیک کا ذریعہ ہے۔ آخر میں روزہ کے جو اجتماعی فوائد ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، اتحاد و نظم، یعنی پوری قوم وحدت کی طرف ایک ہو جاتی ہے۔ افطار کے وقت اور سحری کے وقت تمام لوگ ایک نقطہ اتفاقیہ کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، یہ سحری اور افطاری کے وقت۔ دوسری اس کا اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ مساوات کے لحاظ سے ساری امت کے افراد ایک لڑی میں پرو دیے گئے ہیں، چاہے وہ دولت مند ہو، فقیر ہو، ضعیف ہو، کبھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، تمام اس میں یکساں ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مساوات کی طرف اشارہ ہے، تو اس وجہ سے یہ روزہ فائدہ مند ہے۔
اور سارے سال کی جتنی غلاظتیں ہوتی ہیں جسم سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور جیسے اللہ نے خود بھی فرما دیا کہ یہ روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے یہ پرہیزگاری کا سبب بنے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو روزہ 100% جو اصول و احکام ہے اس کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔